ویورز، یہ صرف سمندر کی لہروں پر چلنے والی کشتیوں کی کہانی نہیں، یہ انسانیت کے ضمیر کا امتحان ہے۔ 500 سے زیادہ انسان، درجنوں ممالک کے نمائندے، ادویات اور کھانا لے کر محصور غزہ کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن اسرائیل نے ان سب کو یرغمال بنا لیا۔ یہ جنگ ہتھیاروں کی نہیں، یہ جنگ روٹی پانی اور زندگی کی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا عالمی طاقتیں اندھی ہو چکی ہیں؟ کیا اقوام متحدہ کا قانون صرف فلسطینیوں کے خون کے لیے لکھا گیا ہے؟ آج ہم بے نقاب کریں گے اس خون آشام حقیقت کو جس نے سمندر کے بیچوں بیچ انسانیت کو ڈبو دیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ تو ویورز، گلوبل فلوٹیلا کشتیوں میں سوار 450 سے زائد رضاکار گرفتار ہو چکے ہیں۔ کیا گلوبل سمود فلوٹیلا کے ارکان کو یورپ ڈیپورٹ کیا جائے گا؟ اسرائیل گلوبل فلوٹیلا سے گرفتار افراد کے خلاف کیا کارروائی کرے گا؟ حکام نے بڑا انکشاف کر دیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فورسز نے گلوبل سمود فلوٹیلا کی آخری کشتی کو بھی حراست میں لے لیا ہے۔ غزہ سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی کارروائی عالمی رہنماؤں کا شدید رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ اسرائیل کو بڑے سرپرائز مل گئے جن سے نیتن یاہو کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے بعد کولمبیا نے اسرائیلی سفارتکاروں کو ملک بدر کیا۔ گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ سمود فلوٹیلا پر حملے کے بعد مغربی اور یورپی ممالک میں احتجاج اور ہڑتالیں، اسرائیلی سفیر طلب، ملک بدری کا سلسلہ جاری، جبکہ گلوبل سمود فلوٹیلا کے گرفتار اراکین نے اسرائیلی فوجیوں کا کھانا ٹھکرا دیا۔ ویورز، غزہ کے لیے انسانی امداد لے کر جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا کو اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی پانیوں میں روکنے اور قبضہ کرنے پر عالمی رہنماؤں کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ 500 سے زائد افراد پر مشتمل سمود فلوٹیلا میں 44 ممالک کے نمائندگان سوار تھے، جن میں امریکہ، برطانیہ، بیلجیم، اسپین، ملائیشیا، ترکی، کولمبیا اور پاکستان شامل ہیں۔ قافلہ انسانی امداد لے کر غزہ کے محصور شہریوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسرائیل کی ظالمانہ کارروائی کے رد عمل میں دنیا بھر میں صہیونی حکومت کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ یورپ کے کئی شہروں کے علاوہ پاکستان، بیونس آئرس اور میکسیکو سٹی میں فلسطین کے حامی مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے۔ اٹلی کی مزدور یونینز نے بھی ملک گیر ہڑتال کی کال دے رکھی ہے۔ اٹلی میں مزدور یونینز نے جمعے کے روز عام ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ بدھ کی رات ہی روم میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ اٹلی کے شہر نیپلز میں مظاہرین نے مرکزی ریلوے اسٹیشن پر دھرنا دیا اور ٹرین سروس روک دی، جبکہ روم میں پولیس نے ٹرمنی ریلوے اسٹیشن کا گھیراؤ کر لیا۔ اٹلی اور اسپین نے پہلے ہی بحری جہاز اور ریسکیو ٹیمز فلوٹیلا کے قریب بھیجی تھی، لیکن غزہ کے قریب پہنچنے پر حفاظت کے پیش نظر واپس بلا لیا گیا۔ اطالوی یونین CGIL نے اعلان کیا کہ اطالوی شہریوں کو لے جانے والی کشتیوں پر اسرائیلی جارحیت ایک سنگین واقعہ ہے۔ ترکیہ، ملائیشیا، آئرلینڈ، وینزویلا اور کولمبیا نے غزہ جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی فوج کے حملے اور انسانی حقوق کے کارکنان کی گرفتاریوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان ممالک نے اس اقدام کو بین الاقوامی قوانین اور انسانی ہمدردی کے اصولوں کی خلاف ورزی قرار دیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اپنے رد عمل میں کہا کہ پاکستان گلوبل فلوٹیلا کشتیوں پر مشتمل پرامن بیڑے پر اسرائیلی افواج کے بزدلانہ حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ایک بیان میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس بربریت کا خاتمہ ہونا چاہیے، امن کو ایک موقع دیا جانا چاہیے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کو ضرورت مندوں تک پہنچنا چاہیے۔ اور میڈیا کے مطابق کولمبیا کے صدر گوستاو پیٹرو نے فلوٹیلا کو روکنے کے بعد اپنے ملک سے اسرائیل کے پورے سفارتی مشن کو ملک بدر کر دیا۔ گوستاو پیٹرو نے کہا کہ فلوٹیلا میں شامل 2 کولمبیائی شہری بھی موجود تھے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر انہوں نے اعلان کیا کہ کولمبیا اور اسرائیل کے درمیان آزاد تجارتی معاہدہ فوری طور پر ختم کر دیا گیا ہے اور اس اقدام کو انہوں نے نیتن یاہو کا نیا بین الاقوامی جرم قرار دیا۔ پیٹرو نے مزید کہا کہ کولمبیا کی وزارت خارجہ اسرائیل کے خلاف قانونی کارروائی کرے گی اور اس مقصد کے لیے بین الاقوامی ماہرین قانون سے تعاون طلب کیا جائے گا۔ حماس نے اسرائیل کی کارروائی کو ایک مجرمانہ اقدام قرار دیتے ہوئے عوامی مظاہروں کے ذریعے اس کی مذمت کرنے کی اپیل کی۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے غزہ سمود فلوٹیلا کو روکنے کے بعد اسرائیلی حملے اور جارحیت کی شدید مذمت کی۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے کہا کہ انہیں کشتیوں میں سوار افراد کی سلامتی پر انتہائی تشویش ہے اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد ہوتی ہے۔
فلسطینی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ فلسطین کی ریاست اعادہ کرتی ہے کہ اسرائیل کو فلسطین کے علاقائی پانیوں پر کوئی اختیار یا پھر خود مختاری حاصل نہیں ہے۔ وزارت نے فلوٹیلا کے شرکاء کے عزم کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ وہ فلوٹیلا کے معاملے پر بہت زیادہ فکر مند ہیں اور فلوٹیلا میں شامل متعدد برطانوی شہریوں کے اہل خانہ سے رابطے میں ہیں۔ برطانیہ نے زور دیا کہ فلوٹیلا کی طرف سے لائی جانے والی امداد انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والی تنظیموں کی سونپی جائے تاکہ اسے محفوظ طریقے سے غزہ پہنچایا جا سکے۔ برطانیہ نے یہ بھی کہا کہ غزہ میں سنگین انسانی بحران ختم کرنے کی ذمہ داری اسرائیلی حکومت پر ہے اور امداد پر عائد پابندیاں فوراً اور بلا شرط ختم کی جائیں، جبکہ اسپین نے واقعے پر میڈرڈ میں تعینات اسرائیلی ناظم الامور کو طلب کر لیا۔ وزارت خارجہ سے مانوئل الباریس نے کہا کہ فلوٹیلا میں 65 ہسپانوی شہری سفر کر رہے تھے۔ گزشتہ سال اسپین نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر اسرائیل کا سفیر واپس بلا لیا تھا۔ ادھر برازیل نے بھی شدید ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی یہ کارروائی پرامن کارکنان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ برازیلی وزارت خارجہ کے مطابق ہم اسرائیلی فوجی کارروائیوں کی مذمت کرتے ہیں جو پرامن مظاہرین کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ برازیل کے وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ فلوٹیلا میں شریک 15 برازیلی شہریوں کی حفاظت کی ذمہ داری اب اسرائیل پر عائد ہوتی ہے۔ ان واقعات کے بعد عالمی سطح پر اسرائیل کے خلاف سخت رد عمل پیدا ہوا ہے اور دنیا بھر میں یہ مطالبہ شدت اختیار کر گیا ہے کہ غزہ پر عائد ظالمانہ محاصرہ فوری طور پر ختم کیا جائے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی سامان کو راستہ دیا جائے اور فلوٹیلا میں شامل تمام کارکنان اور انسانی حقوق کے نمائندگان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ یہ فلوٹیلا دنیا بھر میں اسرائیلی محاصرے کے خلاف سب سے بڑی علامت بن چکا ہے اور ماہرین کے مطابق اس پر حملے نے اسرائیل کو عالمی سطح پر مزید تنہائی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ جنوبی افریقہ کے صدر سیرل رامافوسا نے کہا کہ بین الاقوامی پانیوں میں فلوٹیلا کو روکا جانا بین الاقوامی قانون کے خلاف ورزی اور فلسطینی عوام پر عائد اذیت بھوک کو مزید ثابت کرتا ہے۔ جنوبی افریقہ کے صدر نے مطالبہ کیا کہ فلوٹیلا کا زندگی بچانے والا امدادی سامان غزہ کے عوام تک پہنچایا جائے کیونکہ یہ مشن تصادم نہیں بلکہ یکجہتی کی علامت ہے۔ جبکہ الجزیرہ کے مطابق وینزویلا کے وزیر خارجہ ایوان گل نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے ایک پرامن سول مشن پر حملہ کیا جس کا مقصد 5500 ٹن انسانی امداد فلسطینی عوام تک پہنچانا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ امدادی سامان پر پابندی ایک جنگی حکمت عملی ہے جو نسل کشی کو ایک اور طریقے سے جاری رکھنے کی کوشش ہے۔ ترک وزارت خارجہ نے کہا کہ بین الاقوامی پانیوں میں شہری جہازوں پر کارروائی معصوم جانوں کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ ترک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ عمل نیتنیاہو حکومت کی فاشسٹ اور عسکری پالیسیوں کا ثبوت ہے اور ترک شہریوں کی رہائی کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھایا جائے گا جبکہ ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ادھر آئرلینڈ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ فلوٹیلا ایک پرامن مشن تھا جس کا مقصد دنیا کی توجہ ایک سنگین انسانی بحران کی جانب مبذول کرانا تھا۔ انہوں نے بین الاقوامی قوانین کے مطابق فلوٹیلا کے شرکاء کے ساتھ سلوک اور اپنے شہریوں کی حفاظت کو اولین ترجیح قرار دیا۔ آسٹریلوی وزارت خارجہ نے تمام فریقین سے مطالبہ کیا کہ بین الاقوامی قانون کا احترام کریں اور واقعے میں شامل افراد کی سلامتی اور انسانی سلوک کو مقدم رکھا جائے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے کہا کہ اسرائیل نے غیر مسلح شہریوں اور زندگی بچانے والی امداد لے جانے والے جہازوں کو نشانہ بنایا اور یہ فلوٹیلا یکجہتی اور ہمدردی کی علامت تھی۔ ملائیشیا نے کہا کہ وہ اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے قانونی اور جائز ذرائع استعمال کرے گا۔ فلوٹیلا کے ترجمان کے مطابق اب تک اسرائیل نے 13 جہاز روکے جن میں ملائیشیا کے 12 شہری سوار تھے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر روکی جانے والی ایک کشتی میں سوار فرانسیسی رکن یورپی پارلیمنٹ ایما فورو نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف اقتصادی اور تجارتی دباؤ بڑھایا جائے، ملک کو بند کر دیں، عالمی معیشت کو مفلوج کریں تاکہ محاصرہ ختم ہو اور غزہ تک امداد پہنچے۔ عالمی میڈیا کے مطابق دنیا بھر کے اہم رہنماؤں اور حکومتوں نے اسرائیلی اقدام کو بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی، جبکہ مظاہرین مختلف شہروں میں سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیلی محاصرے کو توڑنے کی کوشش میں روانہ ہونے والے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے قافلے کے گرفتار اراکین نے اسرائیلی فوج کی جانب سے فراہم کردہ کھانا قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری جانب دنیا کے مختلف ممالک میں مظاہرے پھوٹ پڑے جہاں لوگ نہ صرف فلوٹیلا کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں بلکہ اسرائیلی رویے کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ غزہ کے لیے دوائیں اور کھانے کا سامان لے کر رواں دواں قافلے کی کشتیوں کو اسرائیلی بحریہ نے بدھ کی شب گھیر کر نہ صرف ان کو قبضے میں لے لیا تھا بلکہ ان کے کمیونیکیشن سسٹم کو جیم کیا اور کیمروں کی لائیو فیڈ بند کر دی۔ انہی کشتیوں میں وہ کشتیاں بھی شامل تھیں
جن پر عالمی ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ اور پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان موجود تھے۔ کچھ مسافروں نے اپنے پاسپورٹ دکھاتے ہوئے ویڈیوز بنائیں اور کہا کہ انہیں زبردستی اسرائیل لے جا رہا ہے۔ فلوٹیلا کے اراکین اور منتظمین نے اسرائیلی اقدام کو سختی سے رد کیا اور اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور بین الاقوامی قانون کی سرین خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان کا مشن مکمل طور پر انسانی اور اخلاقی بنیادوں پر مبنی ہے، جس کا مقصد غزہ کے محصور عوام تک براہ راست امداد پہنچانا اور غیر قانونی ناکہ بندی کو توڑنا ہے۔ اس حوالے سے جاری ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی کشتی پر سوار کارکن ظلم کے خلاف بھوک ہڑتال کا اعلان کر رہے ہیں اور اس احتجاج کو ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ ہم یہ کھانا نہیں کھائیں گے جو فلسطینیوں کو بھوکا رکھ رہے ہیں۔ ویورز یاد رکھیں، یہ صرف کشتیوں پر حملہ نہیں، یہ امید پر حملہ ہے، یہ انصاف پر حملہ ہے، یہ پوری دنیا کے ضمیر پر حملہ ہے۔ اگر آج یہ فلوٹیلا دب گئی تو کل کوئی بھی انسانی کارواں محفوظ نہیں رہے گا۔ اسرائیل کے ظلم نے واضح کر دیا ہے کہ اب فیصلہ دنیا کو کرنا ہے، یا تو محاصرہ ٹوٹے گا یا پھر انسانیت ہمیشہ کے لیے ہار جائے گی۔ سوال یہ نہیں کہ فلوٹیلا غزہ تک پہنچے گا یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ دنیا کب جاگے گی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ فی الوقت مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔